نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتحسبهم اور تم سمجھتے ان کو ایقاظاً جاگتے یا کہ جاگ رہے ہیں وہم حالانکہ وہ رقود سوئے ہوئے تھے ونقلبہم اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو ذات الیمین و ذات الشمال دائیں جانب اور بائیں جانب وکلبہم اور ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ دونوں ہاتھ اپنے بالوسید دہلیز پر لو اطلعت اگر تم جھانکتے علیہم ان پر لولیت البتہ پیٹھ پھیر لیتے منہم ان سے فرارن بھاگتے ہوئے ولملئت اور البتہ تم بھر دیے جاتے منہم ان سے رعبا رعب کی وجہ سے وکذالک اور اسی طرح بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بینہم آپس میں قالا کہا قائل کہنے والے نے منہم ان میں سے کم لبستم کتنا ٹھہرے تم قالو انہوں نے کہا لبسنا ٹھہرے ہم یومن ایک دن او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ قالو وہ کہنے لگے ربکم رب تمہارا اعلم زیادہ جانتا ہے بما لبستم جو ٹھہرے تم فبعثوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم ساتھ اپنے سکے کے ہذہ اس الی المدینۃ شہر کی طرف فلینظر پھر چاہیے کہ دیکھے ایہا کون سا ان میں سے ازکا زیادہ پاکیزہ ہے طعامن کھانے کے اعتبار سے فلیأتکم پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس برزقن کھانا منہ اس سے ولیطلطف اور چاہیے کہ لطف کرے حسن تدبیر سے کام لے نرمی کرے ولا یشعرن اور نہ جتائے خبر دے بکم تمہارے بارے میں احدن کسی ایک کو انہم بے شک وہ ان یظہروا علیکم اگر وہ غالب آ جائیں تم پر یرجموکم سنگسار کر دیں گے تم کو او یعیدوکم یا لوٹائیں گے تم کو فی ملتہم اپنی ملت میں ولن اور ہرگز نہیں تفلحو
تم فلاح پاؤ گے، اذن تب، ابدا کبھی بھی، وکذالک اور اسی طرح، آثرنا ہم نے بتا دیا، ہم نے مطلع کر دیا، علیہم اوپر ان کے، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ کہ بے شک وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، وان الساعۃ اور بے شک قیامت کی گھڑی، لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، اذ جب، یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے معاملے میں، فقالو تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ، علیہم ان پر، بنیانا ایک عمارت، ربہم ان کا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بہم ان کو، قال الذین کہا ان لوگوں نے، غلبوا جو غالب تھے، علی امرہم ان کے معاملے پر، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم ان پر، مسجدن ایک مسجد، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا، رجمم پھینکتے تھے، بالغیب بن دیکھے، ویقولون اور وہ کہیں گے، سبعۃ سات تھے، وثامنہم اور آٹھواں ان کا، کلبہم کتا ان کا، قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی گنتی کو، ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو، الا قلیل مگر بہت کم، فلا تو نہ، تمہارے تو جھگڑے، فیہم ان میں، الا مگر، مراءً جھگڑنا، ظاہراً ظاہری، ولا اور نہ، تستفتی تم پوچھنا، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان سے، احدن کسی ایک سے، ولا تقولن اور ہرگز نہ تم کہنا، لشیء کسی چیز کے لیے، انی بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک اس کو، غدن کل، الا مگر، ان یشاء اللہ کہ چاہے اللہ، واذکر اور یاد کرنا، ربک اپنے رب کو، اذا جب، نسیتا تم بھول جاؤ، وقل اور کہہ دیجئے،
عسا امید ہے، ان کے یہدینی رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، لأقرب واسطے زیادہ قریب کے، من ھذا اس سے، رشدا بھلائی میں، رہنمائی میں، ولبسوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، 300 300 سنین سال، وازدادوا اور بڑھ گئے، 9 سال، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما لبسوا جو وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے، غیب السماوات والارض غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے، ابصر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے، واسمع اور کیا خوب سننے والا ہے، ما لہم نہیں ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا یشرک اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکمہ اپنی حکومت میں، احدن کسی ایک کو، واتلو اور پڑھیے، ما اوحی جو وحی کیا گیا، الیک تیری طرف، من کتاب ربک تیرے رب کی کتاب میں سے، لا نہیں، مبدلا کوئی بدلنے والا، لکلماتہ اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجدا تو پائے گا، من دونہ اس کے سوا، ملتحدا پناہ کی جگہ، واصبر اور روک رکھیے، نفسک اپنے نفس کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کا چہرہ، اس کی ذات، ولا اور نہ، تعدو پھیریے، عیناک اپنی دونوں آنکھوں کو، انہم ان سے، تریدو تم چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت، ولا تطع اور نہ تم اطاعت کرو، من جس کو، اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی، وکانا اور تھا، امرہ اس کا معاملہ، فرطا حد سے بڑھا ہوا، وقل الحق اور کہہ دیجئے کہ حق، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء تو جو کوئی چاہے، فلیؤمن پس چاہیے کہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر پس کفر کر دے،
انا بے شک ہم نے، آتدنا تیار کی ہم نے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن ایک آگ، احاطہ گھیر لیں گی، بہم ان کو، سرادقہا اس کی کناتیں، لپیٹیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریاد رسی کیے جائیں گے، بماء ساتھ پانی کے، کالمہل تیل کی تلچھٹ کی طرح، یشوی جو بھون ڈالے گا، الوجوہ چہروں کو، بئس الشراب کتنی بری ہے پینے کی چیز، وساءت اور کتنا برا ہے، مرتفقا مقام، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجرا اجر، من جو کوئی، احسنا اچھا کرے، عملا عمل، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشہ کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورا کنگنوں میں سے، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور پہنیں گے، ثیابن لباس، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم سے، و استبرق اور دبیز ریشم سے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک اونچی مسندوں پر، نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت اور کتنا اچھا ہے، مرتفقہ مقام۔ تفسیر، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اور تم سمجھو ان کو کہ جاگتے ہیں، یعنی اگر تم انہیں دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ جیسے یہ تو جاگ رہے ہیں، وہ سوتے دکھائی نہ دیتے تھے، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سو رہے تھے، رقود راقد کی جمع ہے، رقدہ کا معنی ہوتا ہے سونا، مرقد اسی سے ہے، کیا ہوتی ہے؟ قبر۔ وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم ان کو الٹا پلٹا رہے تھے، الٹ پلٹ کر رہے تھے، سائڈ بدلوا رہے تھے، ذات الیمین و ذات الشمال دائیں جانب اور بائیں جانب، کبھی وہ دائیں پہلو پہ سو جاتے پھر سائڈ بدلتے تو بائیں طرف ہو جاتے، یہ اللہ تعالیٰ خود ان کو ہلا جلا رہے تھے۔ کیوں؟ اگر وہ ایک ہی طرف لیٹے رہتے تو کیا ہوتا؟ زمین ان کے جسم کھا جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کر رکھا ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سوتے میں بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کچھ دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہم کچھ سن نہیں رہے ہوتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن قدرتی طور پر ہم ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہوتا ہے کہ رات کس وقت آپ نے سائڈ بدلی؟ بعض اوقات آپ تو سائڈ بدل جاتے ہیں اور آپ نیند ہی میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پتا چلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر۔ لیکن جب انسان فوت ہوتا ہے
تو اس کی یہ صلاحیت چھن جاتی، پھر وہ سائڈ نہیں بدل سکتا، اسی لیے جسم گل جاتا ہے، زمین جسم کو کھا جاتی. ابھی کئی سو سال وہاں سوئے تھے، اگر ایک ہی سائڈ پہ سوئے رہتے ختم ہو جاتے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا بھی ساتھ تھا جو اپنی نگرانی یا حفاظت کے لیے ساتھ لائے تھے. باسطن، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، دونوں اپنی ہتھیلیاں، اس کو ذراع بولتے ہیں، یہ جگہ جو ہے نا یہ بالوسید، دہلیز پر، دروازے پر، غار کے دہانے پر کتا بازو پھیلا کے لیٹا ہوا تھا. لو اطلعت علیہم، اگر تم جھانکتے ان پر، جھانک کر دیکھتے ان کو، لولیت منہم فرارا، البتہ پیٹ پھیر لیتے بھاگ کر. یعنی ایسا دہشت ناک سین تھا کہ اندھیرے میں چند لوگ سوئے ہوئے ہیں اور کتا آگے بیٹھا ہے، اور کوئی اجنبی سے ہیں کہ وہ، یعنی ایسا روب اللہ نے اس سارے سین پر قائم کر رکھا تھا کہ کسی کو آگے جانے کی جرت نہ تھی. بالکل ایسے جیسے غار ثور کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن لیا تھا، اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا. حالانکہ مشرکین کے جو پیچھے دستے آئے تھے جب وہ آپ کو چیز کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور البتہ تم بھر دیے جاتے ان سے روب سے. روب کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر ایک خوف کی سی کیفیت کہ اگر تم جھانک کے دیکھتے تو خوف زدہ ہو جاتے، وہاں ٹھہر نہ سکتے، تمہارے دل میں ان کا روب بھر جاتا اور تم بھاگ پڑتے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو، یعنی صحیح جسموں کے ساتھ، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں. یعنی ایک دن کیا ہوا، وہ سو کے اٹھ گئے، اٹھ بیٹھے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا ٹھہرے ہو، کب سے سو رہے ہیں ہم. بعض اوقات آپ جب گہری نیند سے اٹھتے ہیں، مثلا دوپہر کو سوئیں اور بہت گہرا سو جائیں، تو اٹھ کے آپ کو یوں لگتا ہے جیسے فجر ہو گئی اور سورج نکل آیا اور نماز قضا ہو گئی. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے. یہ جملہ کسی اور نے بھی بولا، تیسرے سپارے میں جو ایک بستی کا قصہ آتا ہے. لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ گئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب اٹھے تو پچھلا پہر تھا، تو انہوں نے سمجھا جیسے بس دن بھر ہی سوئیں یا کچھ آدھا دن سوئیں. قالو، کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے. جھگڑے کی کیا بات ہے، ان باتوں میں بحث کی کیا ضرورت. کیا خوبصورت انداز ہے. اب دیکھیے کہ جب کسی قوم کے اندر ایمان ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، تو وہ ظاہری باتوں پہ بحثیں اور جھگڑے نہیں کرتے. اور جب کسی قوم کا موریل گر جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی بڑا کام نہیں ہوتا کرنے کو، تو ویسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لیتے ہیں اور اسی پہ جھگڑ کے بحثیں کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی مول رکھتے ہیں. یعنی بس سرسری بات کی اور آگے چلے. یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے نا، جھگڑا ختم کریں. ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارے رب کو ہی پتا ہوگا کتنا ٹھہرے ہیں، جھگڑو مت، اس پہ وقت کیوں ضائع کرتے ہو. فبعثوا احدکم، بھیجو اپنے میں سے کسی کو، بورقکم، اپنے چاندی کے سکے کے ساتھ، ورق یعنی کرنسی دے کر، حاضی اس الی المدینۃ، شہر کی طرف، شہر بھیجو کسی کو پیسے دے کر. فلینظر، پھر چاہیے کہ دیکھے، ایھا ازکا طعاما، کون سا زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے، کس کا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. پاکیزہ کی شرط یہاں کیوں لگائی گئی؟ مسلمان تھے نا. زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا، اس سے ایمان والوں کا مزاج بتایا جا رہا ہے. جب ہم لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں تو کیا ازکا طعامن کا خیال رکھتے ہیں کہ ہر ریڑی سے یا ہر جگہ سے جو ملے کھا لو، جہاں گاڑی رکے کچھ نہ کچھ لے کے ضرور کھاؤ، جو بس کے پاس آ کے رک جائے اس سے ضرور کچھ خریدو. نہیں، ایھا ازکا طعامن، اہل ایمان کی یہ خاصیت ہوتی کہ کھانے کے معاملے میں محتاط ہوتے ہیں. کیوں؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دی. دنیا کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ کا اپنا گھر ویسا ہو جائے جیسا آپ چاہتے ہیں، تو بھی آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذاؤں میں
بے شمار دوائیں پیدا کی ہیں، بہت سے یعنی کھانے کے اندر ہی ایسی تبدیلی کر کے آپ اپنی بیماری کے اعتبار سے اپنا علاج کر سکتے ہیں اور وہ ہارمفل بھی نہیں ہوگا. مثلا آپ اپنے مزاج کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ویجیٹیبل یا فروٹ یا کون سی چیز آپ کو زیادہ سوٹ کرتی ہے، یا کون سی چیزوں کا استعمال کرنا صحت کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیزوں سے بچنا بہتر ہے. اور اسی قسم کی یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے اس اعتبار سے حفاظت کرے اور دواؤں کو آخری درجے میں بس استعمال کرے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بیماری جو ہے نہ انسان کو عبادت کے قابل چھوڑتی، نہ آپ پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں اور نہ پھر پڑھانے کے، کچھ بھی کر نہیں سکتے زندگی میں بیمار جسم کے ساتھ. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو چاہیے کہ لے آئے رزق اس میں سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں پر قرآن کا نصف ہو جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ کا معنی چاہیے کہ لطف سے کام لے، چاہیے کہ نرمی سے کام لے، چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے لطیف. لطیف کہتے ہیں باریک بین کو، مخفی دانش سے کام لینے والا، چھپی ہوئی سمجھداری سے کام لینے والا. یعنی ایک شخص جس کے اندر دانش ہو لیکن وہ ظاہر نہ کرے، حکمت سے، خاموشی سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ اصل میں کہہ کیوں رہا تھا بھیجنے والا کہ اچھی چیز تو لانا، لیکن اور اس معاملے میں بہت جرا نہ کرنا. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے جب کچھ خریدنے لگتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ کرنے والے، خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ جب کچھ خرید رہے ہوتے ہیں تو لطف بھول جاتے ہیں، نرمی بھول جاتے ہیں، ایک دم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. یہ دیکھا نا، یہ پھر کچھ خراب ڈال رہا ہے اس میں، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے. اور جب وہ کہتا نہیں نہیں آپ بالکل بے فکر ہیں، میں بالکل صحیح ڈال رہا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے جب وہ تولنے لگتا ہے تو تولتا کم ہے، پھر آپ جرا شروع کر دیتے، دیکھو دیکھو تول کیسے رہے ہو. تو عموماً آپ دیکھیے کہ بازار میں خرید و فروخت کے وقت یہ معاملہ وَلْيَتَلَطَّفْ والا کم ہی ہوتا ہے. تو اہل ایمان کی صفت کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ویسے بھی نرمی سے معاملہ کرے، اور دوسرا چونکہ ان کا قصہ یہ تھا کہ یہ چھپے ہوئے تھے، ان کو خفیہ طریقے سے سمجھداری سے کام لینا تھا. اگر یہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو ظاہر کر بیٹھتے تو ان کا بھید کھل جاتا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تم کو کوئی نہ پہچان سکے اور کوئی نہ جانے تمہارے بارے میں کہ تم کون ہو. بس خاموشی سے چپکے سے کچھ لے کے آ جاؤ بس. اچھا بات یہ ہے کہ ان کے غائب ہونے، گم ہونے پر تو خبر اتنی مشہور ہو گئی تھی، تو پھر یہ چھپ کیسے پاتے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے موٹے خریدنے بیچنے والے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر اس زمانے میں کوئی ٹیلی ویژن کا دور تھوڑی تھا، میڈیا کا، کہ اگر کوئی گم ہو جائے ایک شہر میں یا دنیا میں تو ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جائے کہ وہ فلاں گم ہو گیا. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہر خبر ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے؟ سب دکانداروں کو پتا ہوتا ہے کہ آج شہر میں کون گم ہوا ہے؟ نہیں. اس لیے وہ کہا کہ وہ فلاں جگہ سے جا کے کچھ خرید لاؤ. ان کو پتہ نہ چلنے دینا، ادھر ادھر کے لوگوں کو بھی نہیں، کوئی جرا نہ کرنا، بحث نہ کرنا، اور اچھا سا کوئی کھانا لے کے آ جاؤ. اچھا یہ جو ازکا کا لفظ ہے، اس میں اچھا کھانا بھی مراد ہے. تو اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گلی سڑی خراب چیزیں کھائیں، باسی چیزیں کھائیں، اور آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو تقوی کا تقاضا ہے کہ خراب چیزیں کھا لی جائیں. ہم تو بہت سادہ لوگ ہیں، کچا بھی کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دینداری کا معنی یہی لیا جاتا ہے، اور اچھا صاف ستھرا پکا کر کھانا دنیا داری ہے. شیطان کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے نا. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ لگے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غالب آ گئے تم پر،
قابو پا گئے تم پر، واقف ہو گئے تم پر. ظہرا کا ایک مطلب ہوتا ہے غالب آنا، قابو پانا، اور دوسرا مطلب ظاہر ہو جانے والے سینس میں کہ واقف ہو گئے تمہارے بارے میں. تو کیا ہوگا؟ یرجموکم، سنسار کر دیں گے تم کو. وہ تم کو پتھر ماریں گے، پتھروں سے مار دیں گے. او یعیدوکم، یا لوٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنے ہی دین میں، اپنی ملت میں. ولن تفلحوا، اور ہرگز نہ تم فلاح پاؤ گے، اذن تب، ابدا، کبھی بھی. پھر تو تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے. کب؟ جب تم قوم کے دین یا طریقے پہ لوٹ گئے. اب آپ دیکھیں پوری قوم ایک طرف ہے، میجورٹی ایک طرف ہے، اور یہ چند لوگ ایک طرف ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے اپنی قوم کا دین اختیار کیا کبھی پھر کامیاب نہ ہو سکو گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ میجورٹی از اتھارٹی، جو سب کر رہے ہیں وہی کرو، یہی کامیابی کا زینہ ہے. لیکن نہیں، دنیا جو چاہے کرے، مجھے وہ کرنا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے. یعنی اگر اہل شہر نے تمہیں واپس اپنے دین میں لوٹا لیا تو پھر کامیابی محال ہے. نہ دین کے رہیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے. دین کے تو نہیں رہیں گے، دنیا کے بھی کیسے نہیں رہیں گے؟ اس لیے کہ جس شخص کے اندر استقامت نہیں ہوتی وہ دنیا میں بھی مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے، مثلا ایک شخص جو پہلے دنیا دار تھا، پھر دین دار ہو گیا، پھر تھوڑے دن کے بعد دورہ پڑا تو پھر دنیا میں پلٹ گیا. تو اب لوگوں کو کیا موقع ملتا ہے؟ ہنسی اڑانے کا. ہاں ہاں، وہ فلاں جس کو دورہ پڑا تھا دیندار بننے کا، اور اس نے بڑا حجاب لے لیا، بڑا یہ کیا وہ کیا، اور دیکھو آج کل پھر کس حال میں نظر آتا ہے. ایسی چیز دوسروں کے لیے مذاق بن جاتی. یہ زیادہ خطرناک رویہ ہوتا ہے. اسی لیے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ مجھے کوئی اچھا سا کام بتائیے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لگا پھر جم جاؤ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم نے نہیں ہلنا. آپ دیکھیں کہ جو درخت گر جائے، اپنی جگہ سے ہل جائے، جو شخص اپنی بات سے پھر جائے، اس شخص کا کوئی دین ایمان ہی نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور ہرگز نہ تم فلاح پا سکو گے تب کبھی بھی.